السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک عجیب واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں۔ واقعہ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے والے آ گئے مکے میں کہ آپ ہمارے ساتھ ایک قاری قرآن کو بھیج دیں جو ہمیں قرآن پڑھائے، قرآن سنائے۔ تو ایک صحابی ہے، اس کا نام ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ صحابی ہے جو صبح ایک قسم کا سوٹ پہن کر، کپڑے پہن کر شام کو پھر وہ اتارتے تھے، دوبارہ نہیں پہنتے تھے۔ ریشم کی قیمتی لباس، پھر شام کو جو کپڑے پہنتے تھے وہ صبح کو نہیں پہنتے تھے، وہ ختم کر دیتے۔ اتنا امیر ترین انسان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ اور یہ وہ صحابی ہے جو جنگ احد میں شہید ہو گئے، اور جب یہ شہید ہو گیا تو شیطان نے آواز لگائی کہ قد مات محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گیا، الیاذ باللہ۔ تو پھر یہ وہی صحابی ہے، جب یہ مسلمان ہو گیا تو تمام قبیلے خاندان والے اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے بولے کہ بھائی ایک شرط پہ ہم آپ کو چھوڑیں گے، آپ بیوی بھی چھوڑ دیں، بچے بھی چھوڑ دیں، جائیداد بھی چھوڑ دیں۔ انہوں نے بیوی بھی چھوڑ دیا، جائیداد بھی چھوڑ دیا، بچے بھی چھوڑ دیا۔ اور پھر جب شہید ہو گیا تو اس کے اوپر ایک چادر تھی جو ہے نا کفن کے لیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیروں کی طرف جو ہے نا چادر بچھا دیتے تو سیر کی طرف جو ہے نا وہ خالی رہ جاتے، جب سیر کی طرف چادر بچھا دیتے تو پیروں کی طرف جو ہے نا وہ رہ جاتی، اتنی چھوٹا چادر تھی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی طرف جو ہے نا چادر کر دیا اور پیروں کے اوپر جو ہے نا وہ گھاس جو ہے نا ڈال دی۔ وہ صحابی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ جا کے ان کو قرآن سناؤ۔ تو پھر مدینے میں جب یہ ایک بازار سے جاتا تھا قرآن سناتا تھا، پھر دوسرے بازار سے آتا تھا، تو اسی طرح اس کے پیچھے لوگ چلے جاتے تھے اور آتے تھے کہ بھائی ہمیں کلمہ سناؤ، ہم مسلمان ہونا چاہتے تھے۔ لوگ دڑا دڑ مسلمان ہو رہے تھے۔ اتنے میں ایک بندہ ہے، اس کا نام ہے عمر بن جموح۔ عمر بن جموح دونوں پاؤں سے لنگڑا ہے، اور وہ گھر میں آیا، اس کے گھر میں بیٹے ہے، اور بیوی سے بولا کہ اپنے بیٹوں کو سمجھا دے، ایک بندہ آیا ہے مکے سے اور وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے، کوئی کلام سنا رہے ہیں۔ تو بیوی نے کہا کہ آپ نے کبھی سنا کلام؟ نہیں سنا۔ چل سنا نہیں تو اب سن لیجیے۔ انہوں نے الحمد شریف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ سنایا۔ تو عمر بن جموح کے اوپر اس کلام کا بہت اثر ہو، کیونکہ وہ عربی تھی، اس کو سمجھ آ رہی تھی۔ اس نے بولا میں اپنے رب سے مشورہ لے کے صبح جواب دوں گا۔ تو پھر اس نے رب کیا بنایا تھا؟ ایک بت، اور لکڑی سے ایک ڈھانچہ بنا کے، تو ڈھانچہ اپنے چبوترے کے اوپر جو نا انہوں نے کھڑا کر دیا، اور اس کا نام تھا منات۔ تو وہ ساری رات منات کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہ بھائی میں مسلمان ہو جاؤ یا نہ ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ یا نہ ہو جاؤ، ساری رات اس طرح گزاری، بت کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی۔ تو پھر ان کے بیٹوں نے مشورہ دے دیا، آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی یہ بندہ ہمارے والد صاحب جو نے ایک لکڑی نے گمراہ کر دیا۔ تو انہوں نے اس لکڑی کو نکال کے اور ادھر مدینے میں ایک گندے پانی کا کنواں تھا، اس کنویں میں ڈال دیا۔ جب ادھر لکڑی ڈال دی تو پھر وہ بت ڈال دیا۔ تو صبح سویرے عمر بن جموح جس طرح عام ترتیب پہ لوگ صبح سویرے عبادت کرتے اپنے رب کی، ہر مذہب والا کرتے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، تو عمر بن جموح جب چلا گیا تو اس کا رب اس کو نہیں ملا۔ تو اس نے دوڑ کے ادھر دوڑا، ادھر دوڑا، بہت کافی کوشش کی، اس کو نہیں ملی۔ پھر وہ کنویں کے ساتھ جب گزر رہا تھا تو اس نے کنویں کے اندر دیکھ دیا کہ بھائی یہ میرا رب تو ادھر آیا ہے۔ تو انہوں نے کنویں سے نکال دیا اور پھر لے گیا اور دوبارہ ادھر لگا دیا، اور اس کے گلے میں تلوار ڈال دیا۔ کیا بھائی کوئی بھی قریب آ جائے اس کو ایک دفعہ آپ نشانی لگا دو، پھر آگے میرا کام ہے۔ تو اس کے بیٹوں نے بولا واہ بابا جان تیرے عقل سے قربان، جب میں بندہ مسلمان نہ ہونا تو اس کی عقل کی کوئی حیثیت نہیں، بیوقوف ہوتا ہے غیر مسلم۔ جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے تو اس کی دماغ اور ذہن جو ہے صحیح ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بچوں نے اس کو دوبارہ دوسری رات نکال دیا اور اس کے گلے میں ایک مرا ہوا کتا ڈال دیا، اور پھر اس سے کنویں میں پھینک دیا، ڈال دیا۔ جب سویرے چلا گیا کہ بھائی میرا رب تو نہیں ہے، تو پھر وہاں کنویں میں سیدھے چلا گیا عمر بن جموح۔ جب ادھر چلا گیا ادھر دیکھ لیا کہ بھائی میرا رب تو دوبارہ ادھر ہی آیا، اور گلے میں تلوار نہیں ہے، مرا ہوا کتا ہے۔ تو پھر اس نے سوچ لیا جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے لیے، دین کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے۔
اس نے سوچا کہ بھائی پہلے تو تمہارے پاس کوئی شے نہیں تھی، اب تو تلوار بھی تمہارے پاس ہے، تو پھر کیوں آپ اتنے شکست کھا کے آ گئے؟ اس نے بولا یہ لکڑی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر وہاں سے غسل کر کے آ گیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب احد کی لڑائی شروع ہو گئی تو انہوں نے گھوڑا خریدا اور جو ہے نا تلوار اور نیزہ سارے کچھ جو ہے نا کمان تیر سارے خرید کے لڑائی کے لیے جب وہ جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تمہارے اوپر تو جہاد بھی فرض نہیں، اب معذور ہے۔ اس نے قسم اٹھایا کہ مجھے خانہ کعبے کے رب کی قسم کہ احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ پھر وہاں چلا گیا اور وہاں جہاد کر کے کافی بہت سارے کافروں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ پھر کافروں نے اس کے گھوڑے کے قدموں کو کاٹ دیا۔ جب گھوڑا گر گیا تو پھر اس کے بعد اس کو شہید کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین شہید وہ ہے جو پہلے اس کا جو ہے نا اس کی سواری شہید ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ بندہ شہید ہو جائے۔ تو کہاں اس سے عقل والا انسان جب ایک لکڑی کے گلے میں تلوار ڈالنے والا، اور کہاں وہ انسان جو جنت کی خوشبو دنیا میں محسوس کرتے۔ بھائیو، اسلام میں اتنی کامیابی ہے، اتنی خوبصورتیاں ہیں، عقل ہے اسلام میں، شعور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا